الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور آسمان اور زمین میں روشنی اللہ کے نور سے ہے۔ اس کے نور کی مثال جیسے کہ طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو اور چراغ شیشے دار فانوس میں ہو، شیشے کی چمک دمک ایسی جیسے کہ چمکتا ہوا روشن تارا۔ اس چراغ کو برکت والے درخت زیتون سے روشن کیا جائے، اس درخت کا رخ مشرق مغرب کی قید سے آزاد ہو، جس کا تیل اتنا صاف شفاف تیز ہو کہ دور سے آگ نے ابھی چھوا ہی نہ ہو کہ روشن ہو جائے۔ نور علی نور، خوب روشنی پر روشنی ایسی کہ سارا عالم منور ہو جائے۔ اپنے اس نور کی طرف اللہ جس کو چاہے ہدایت فرما دے۔ اور یہ مثالیں اللہ نے لوگوں کے لیے بیان فرمائیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب خوب جاننے والا ہے۔ اس نور کی کرنیں ان گھروں میں پڑتی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں اونچا اٹھایا جائے اور ان کی عظمت اور ادب قائم رکھا جائے، جہاں صبح و شام اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہو اور اس کی پاکی بیان کی جاتی ہو۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور سوداگری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، ان گھروں کو یعنی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایسے دن کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بھلے کاموں کا بدلہ خوب سے خوب عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ جو لوگ انکاری ہیں ان کے اعمال کے بے نتیجہ ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ریگستانی میدان میں کوئی پیاسا آدمی بھٹک کر راستہ بھولا ہوا چٹیل میدان کو دور سے دھوپ کے سبب لہراتا ہوا پانی خیال کرے، اور وہاں تک جب پہنچ جائے تو پانی نام کی کوئی چیز اس کے ہاتھ نہ لگے۔ تڑپا تڑپا کر جان نکالنے کا اللہ کا فیصلہ اس کے سامنے آ جاوے اور اللہ اس کا حساب اسے وہیں پورا دکھا دے، اور واقعی اللہ کو حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ ایک مثال پر اور بھی غور کرو کہ کسی گہرے دریا کے اندر خوب اندھیرا ہو، اوپر سے اسے موج نے ڈھانک لیا ہو، اور ایک موج پر دوسری موج کا گھیرا پڑتے ہی رہتا ہو، اور اوپر کالی گھٹا والی گھنگور بدلیاں چھائی ہوں، اندھیاریوں پر اندھیاریاں ایک پر ایک کالی چھایا لیے چڑھتی ہوں۔ ایسے گہرے دریا میں ڈوبا آدمی کتنا بے بس ہوگا کہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ اور خوب سمجھ لو کہ جس کسی کو اللہ نور سے محروم کر دے
تو پھر اسے روشنی کی ایک کرن بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون۔ کہ تم نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اور جہاں بھی ہے اور اڑتے پرندے جو پر پھیلائے ہوئے صف بندی کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے بے عیب ہونے کا ثبوت اپنے وجود سے دے رہے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی دعا، صلات اور تسبیح کا اپنا اپنا طور طریقہ معلوم ہے۔ تمام مخلوق کے ہر فعل کا علم اللہ کو ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ سب کو لوٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا لازمی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بادلوں کو چلتا پھرتا کر دیا، پھر انہیں ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے اور ایک پر ایک کو چڑھا دیتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں سے بارش برستی ہے اور آسمان سے پہاڑوں سے سخت سردی اور برف باری کر کے اولے نازل فرماتا ہے، چاہے جس پر ڈال دے اور جسے چاہے محفوظ رکھے۔ اس کی بجلی کی چمک قریب ہے کہ کسی وقت بھی آنکھوں کی بصیرت اور نگاہوں کو بجھا کر رکھ دے۔ رات اور دن کے الٹ پھیر میں اللہ کی قدرت کا بڑا نشان ہے۔ بصیرت والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، اور بہت سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بہت ہی مناسب ڈھنگ پر جس طرح چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ ہم نے بہت ہی کھلی اور صاف بیان کرنے والی آیات نازل فرما دی۔ سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت بھی اللہ جسے چاہے اسی کو ملے گی۔ یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر، اور ہم نے حکم مان لیا ہے، پھر اس کے بعد بھی ان میں کی ایک ٹولی اپنے قول سے پھر جاتی ہے۔ ایسے لوگ ایمان والے نہیں رہے، کیونکہ جب ان کے آپسی معاملوں میں فیصلہ دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت کترا جاتی ہے، اور اگر فیصلے میں ڈگری ان کے حق میں ہو گئی تو پھر منڈی ہلاتے ہوئے بڑی خوشی سے حکم کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا ان کو شک و شبہ کی وجہ سے یہ ڈر پڑ گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں ان کی حق تلفی ہو جائے گی؟ بلکہ یہی لوگ بے انصاف ظالم ہیں۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ایمان والوں کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ ان کے آپس کے معاملات میں فیصلہ سنانے کے لیے جب جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے تو بس ان کا صرف ایک ہی قول ہو کہ ہم نے سن لیا مان لیا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی ناراضی سے بچے، بس ایسے ہی لوگ بڑے مرتبے پانے والے ہیں. بڑا زور لگا کر اپنی وفاداری جتانے کو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ حکم دیں ہم فوراً گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے. جواب میں آپ فرما دو کہ اطاعت کا معیار تو سب کو معلوم ہے، اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، اور تمہارے سب کاموں کی اللہ کو اچھی طرح خبر ہے. کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہ مانو گے تو جان لو کہ رسول پر صرف اتنی ہی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو ان پر ڈالا گیا ہے، اور تم کو بھی اپنی ذمہ داری کا بوجھ خود اٹھانا ہے. اگر تم رسول کی بات مان کر ان کی اطاعت میں رہو گے تب تک تم کو ہدایت کی راہ نصیب ہے، ورنہ نہیں، اور رسول کے ذمے بات کو صاف طور پر پہنچا دینا ہے. تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا، جیسی ان کے پہلے لوگوں کو اس نے خلافت کی نعمت عطا فرمائی تھی. اور ان کے لیے جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اس دین کے ذریعے ایمان والوں کے قدم جمائے رکھے گا، اور خوف اور ڈر کے مقابلے میں انہیں امن عطا فرمائے گا. بس انہیں چاہیے کہ اب وہ صرف میری ہی بندگی کریں اور میرے ساتھ کبھی کسی حال میں کسی چیز کو بھی شریک نہ مانیں. ایسی بڑی بھاری نعمت کی جس کسی نے اب ناقدری کی تو ایسے لوگ پھر بدحال ہوں گے. اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی برابر کرتے رہو، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. منکر لوگ اب اس خیال میں نہ رہیں کہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہم کو بے بس کر سکیں گے. ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور دنیا سے واپسی پر انہیں اس بری جگہ میں رہنا ہوگا. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اے لوگو جو ایمان میں آئے ہو، یہ حکم سنو کہ تمہارے غلام اور گھر میں کام کاج کرنے والے خادم اور وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان سب کو چاہیے کہ خاص طور پر 3 وقتوں میں تمہارے کمروں میں آنے کی اجازت حاصل کر لیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم آرام کرنے کے لیے بوجھل کپڑے اتار کر ہلکے پھلکے کپڑوں میں ہوتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے تخلیے کے لیے ہیں۔ ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کام کاج کے سبب آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہر ایک کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ تمہاری ہر ضرورت سے واقف ہے، اس لیے اپنی آیات تمہارے لیے صاف صاف بیان فرما دیں، اور واقعی اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا دانشمند ہے۔ اور کم عمر کے لڑکے جیسے ہی بالغ ہونے کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح اجازت لے کر ہی آنا چاہیے۔ اس طرح بڑی صفائی کے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے اپنے احکامات بیان فرما دیے، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور گھر بیٹھی عورتیں جن کو نکاح کرنے کی امید نہ رہی ہو، اگر بناؤ سنگار ظاہر کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ اپنی پردے کی چادریں نہ اوڑھیں تو انہیں کوئی حرج نہیں، اور اگر اس میں بھی لحاظ سے کام لیں تو یہ ان کے لیے اور بھی اچھا ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اندھے، لنگڑے اور مریض پر کچھ حرج نہیں کہ کسی اور کے گھر کھانا کھائے، اور خود تم کو بھی کچھ روک نہیں، جیسے کہ اپنے گھر کھانا کھاتے ہو، اپنے باپ کے گھر، اپنی ماؤں کے گھروں میں اور بھائیوں اور بہنوں کے گھر جا کر بھی کھا سکتے ہو، اس میں تم کو کچھ تنگی نہیں۔ اسی طرح تمہارے چچا کے گھر یا پھوپھی کے گھر یا ماموں اور خالہ کے گھر کھانا کھانے میں تم پر کوئی پابندی نہیں، اور ان گھروں میں بھی کھانا کھانے جا سکتے ہو جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں قبضے میں ہوں، اور اسی طرح اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی کھانے کے لیے جانا درست ہے۔ سب مل کر کھانا کھاؤ تب بھی حرکت نہیں، اور الگ الگ کھانا کھاؤ تب بھی کچھ حرج نہیں۔ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو۔ یہ سلام دعا تمہارے اپنے آپ پر اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور برکت والا سلامتی کا تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تم سب کے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لے آئے وہی سچے مومن ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ رسول کے ساتھ جب بھی کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں جمع کیا جائے تو مجلس سے اٹھ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول سے اجازت نہ لیں۔ بے شک جو لوگ اجازت لے کر جاویں تو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ایمان میں سچے ہیں،
بس جب یہ لوگ اپنے بعض کاموں کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں جانے کی اجازت عطا کریں اور ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی درخواست بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول کو آواز دینا ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے مجلس سے کون کون چپکے سے کھسک جاتا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کے حکم میں نافرمانی کرتے ہیں انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ ان پر کسی بھی وقت فتنہ، آزمائش یا مصیبت کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے یا کوئی بھی دردناک عذاب ان پر آ سکتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب ایک اکیلے اللہ کی ملکیت میں ہے۔ یقیناً وہ جانتا ہے کہ ابھی اس وقت تم کس حال میں ہو، اور جس دن اللہ کی طرف یہ سب لوگ لوٹائے جائیں گے تب اللہ ان کے ہر ایک عمل کی ان کو خبر بتا دے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ سورت نمبر 25 الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ بڑے مہربان اور بہت رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ برکت والا ہے اللہ جس نے اپنے بندہ خاص پر حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی فرقان نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے تمام جہانوں کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی اکیلے کی ہے جس نے کبھی کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور سلطنت میں کوئی اس کا شریک ساجھیدار نہیں۔ وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور ہر چیز کا اس نے ایک خاص انداز ٹھہرایا اور اپنے شکنجے میں ہر ایک کو جکڑ دیا۔ ایسی شان والا اللہ ہے، پھر بھی لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو معبود بنایا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ بیچارے خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنے آپ کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار ان کے بس میں نہیں، اور یہ لوگ موت اور زندگی کے ہرگز مالک نہیں، اور مر کر پھر زندہ ہو جانا بھی ان کے اختیار میں نہیں۔ پھر بھی ایسی سچی بات کے بارے میں انکاری لوگوں نے کہا کہ یہ من گھڑت بات ہے جس کو اس نے خود ہی بنا لیا ہے، اور اس بناوٹی کام میں دوسرے لوگوں نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ ایسا الزام لگا کر منکر لوگ بڑے ظلم و جھوٹ کا سہارا لے کر سچ کے مقابلے پر آ گئے اور کہا کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور صبح شام دوسرے لوگ اس کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دو کہ بھلے آدمی، یہ قرآن تو اس نے اتارا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کی بھید کی باتوں کو جانتا ہے، اور بے شک بات ہے کہ وہ بڑا غفور اور بڑا مہربان ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں
جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، ان پر کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیج دیا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نہ ماننے والوں کو ڈرا دیتا، یا ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ اتار دیا گیا ہوتا، یا کچھ نہیں تو ان کے پاس کوئی اچھا سا باغ ہوتا کہ اس باغیچے سے ان کو بھرپور روزی مل جاتی۔ اور ان ظالموں نے تو نبی کے ماننے والوں کو یہاں تک کہہ ڈالا کہ تم لوگ ایک جادو کے شکار آدمی کی بات مان گئے ہو۔ آپ بھی دیکھتے جائیے کہ کیسی بے تکی اور بے ٹھکانے کی مثال آپ کے لیے بیان کرتے کرتے یہ لوگ بہک گئے کہ اب سیدھی راہ پانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو ان کی طلب کے باغیچے سے کہیں اچھا باغ آپ کو عطا فرما دے گا جس کے نیچے مسلسل نہریں بہتی ہوں گی، اور آپ کو بڑے بڑے عالی شان محل بھی عطا فرما دے گا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھ رکھا ہے، اور جس کسی نے قیامت کی اس گھڑی کو جھٹلایا ہم نے ایسے کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جہنم کی آگ جیسے ہی ان کو دور سے دیکھے گی اس کے غصے اور جوش کی بھیانک آوازیں ان کو سننے میں آ رہی ہوں گی، اور جب اس جہنم میں ایک ایک زنجیر میں کئی کئی کو ساتھ باندھ کر تنگ جگہ میں جھونک دیا جائے گا تو وہاں موت اور ہلاکت کو پکارتے ہوں گے۔ کہا جائے گا آج ایک ہی موت کی طلب نہ کرو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان سے کہو کہ جہنم کی یہ بدبختی اچھی یا سدا رہنے کی وہ جنت اچھی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو اعمال کی جزا اور قیام گاہ کے لحاظ سے سب سے بہتر جگہ ہے۔ ان کی ضرورت کی ہر چیز وہاں جب چاہیں گے مل جائے گی، اور ہمیشہ رہنے کا بھی انہیں شرف حاصل ہوگا۔ یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جو اس قابل ہے کہ بندہ اپنی عرضی پیش کر کے مانگ سکتا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کر لے گا اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کو بھی جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود ہی سیدھی راہ چھوڑ کر بہک گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تو بے عیب ہے، پاک ہے، بھلا ہماری یہ جرأت کیسے ہو سکتی تھی کہ تیرے سوا ہم دوسروں کو اولیاء بنا کر ان کو گمراہ کرتے، لیکن جب تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان زندگی عطا فرمایا، یہ ہے ناشکرے تیری نصیحت کو بھول بھال کر نظر انداز کر بیٹھے، اور اب ہلاک و برباد ہونے والی قوم بن کر حشر کے میدان میں بے سہارا کھڑے ہیں۔ جو کچھ تم بکواس کرتے تھے کہ تمہارے شریکوں نے تمہارے منہ پر اسے جھٹلا دیا، اب آج تم ایسے بے سہارا ہو کہ عذاب کو ٹال بھی نہیں سکتے، یہاں سے سرک بھی نہیں سکتے،
اور کوئی تمہاری مدد کو بھی آنے والا نہیں، اور تم میں جو ستمگار ظالم ہوگا اسے تو ہم اور بھی بڑا عذاب دیں گے۔ آپ کے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنایا ہے، تو پھر کیا تم لوگ آزمائش میں جی کو تھام کر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔